حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ رحمت کی، میں نہیں آئے گی، دعا نہیں قبول ہوگی۔ یا اللہ کیوں؟ میں تمہارے اس مجمع کے اندر، اور مجمع بھی کتنا، 6 لاکھ کا، کتنا جی؟ 6 لاکھ۔ اللہ اکبر۔ جب تک وہ اٹھے گا نہیں نا، ایک ہے اور ایک ہی بندہ ہے صرف۔ آج بندہ کہتا لو جی میرے گناہ چھوڑنے سے کیا ہوگا جی، میں ایک نیک ہو بھی جاؤں تو کیا ہوگا جی، میں ایک سچ بولوں بھی تو تجارت پہ اثر کیا پڑے گا، میں ایک صحیح ہو بھی جاؤں تو کیا ہوگا، سارا زمانہ تو خراب ہے۔ ارے تم ایک تو صحیح ہو جاؤ، اگر 100 بندے خراب ہیں، ایک نکل گیا تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ کمی تو آئی نا ہے۔ اگر ہر بندہ یہی سوچتا رہے تو پھر صحیح کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بھی بیٹھ جاؤ۔ سارا مجمع بیٹھ گیا۔ یہ ان کا معجزہ تھا کہ 6 لاکھ بندے کو آواز پہنچ رہی بغیر سپیکر کے، ہیں جی؟ ہاں، تو انہوں نے کہا بھئی حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، ایک بندہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے، اور دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی، جب تک وہ نہیں یہاں سے جائے گا اس وقت تک دعا قبول نہیں ہونی۔ اور یہ ہمیں پیغام ہے۔ ہم لوگ دوسروں کو برائی سے جب روکنا ہوتا ہے نا جی تو روکتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، وہ سانوں کی جڑا جتھے لگیا انہوں لگیا رہن دیو۔ آپ کی ذمہ داری ہے روکنے کی، اور اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، تیسرا درجہ دل میں برا جانو، لیکن بحیثیت امتی ہر بندے پہ فرض ہے یہ، اور اپنا فرض نبھائے۔ اب سارا مجمع بیٹھ گیا، ایک دوسرے کی طرف گردنیں جناب یوں گھومنے لگی، کیونکہ ہم دوسروں کے عیب بڑی جلدی دیکھتے ہیں نا جی۔ ہاں، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر، اور پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر دنیا میں کوئی بھی گناہ گار نہ رہا ہے۔ اپنے گناہوں پہ نظر نہیں ہے نا جی، فلانا دیکھو جی یہ چور ہے، فلانا دیکھو جی یہ یوں ہے، فلانا دیکھو جی یہ یوں ہے۔ کبھی اپنا آپ بھی دیکھو کہ تو کیا ہے، تو کیا ہے۔ اب ادھر ادھر گردنیں اٹھنے لگی، کون جناب جاتا ہے، ہم کہیں جی لو شرابی جا رہا ہے جی، ہم کہیں جی او دیکھو جی فلانا جا رہا ہے، اور جو اصل بندہ تھا اس کے دل پہ لگی چوٹ۔ اس کے دل پہ کیا لگی؟ بس یہ جو موقع اللہ نے دیے ہیں نا، اصل یہ دل پہ چوٹ لگانے کے لیے ہیں۔ اور جب لگی دل پہ چوٹ کہ میری وجہ سے یہ سارے لوگ تکلیف میں ہیں، میری وجہ سے جناب یہ رحمت رکی ہوئی ہے، اس کو تو پتہ تھا نا، تو اس نے دل ہی دل میں کہا مولا جب آج تک عیب چھپائے رکھے اور یہی تیری شان ستاری ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر رحمت کی چادر ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، انسان اگر کوئی تیری تعریف کر رہا ہے نا، یہ حقیقت میں اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر اللہ عیب کھول دے پھر تسی مینوں مولوی صاحب نہ کہو، پھر میرے پیچھے نماز نہ پڑھو، پھر تو جناب پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگے۔ تو یہ خدا کی شان رحمت ہے اور شان ستاری ہے۔ لوگ آپ کو حاجی صاحب کہتے ہیں، چودھری صاحب کہتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے صاحب و القاب لگا رکھے ہیں، کیوں؟ خدا نے عیب چھپا رکھے ہیں۔ اللہ کھول دے عیب تو پھر کوئی تمہارے سلام کا جواب بھی نہ دے۔ یا اللہ چھپائے تو ہے تو آج بھی چھپا لے پھر ہیں۔ اب وہ دعا مانگ رہا دل ہی، یا اللہ جب چھپائی رکھے ہیں اور اب تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں بھی تیری نالائکی میں اور تیری نافرمانی میں لگا رہا، تو جب پہلے چھپا رکھا ہے تو آج بھی چھپا لے اور معاف کر دے مجھے۔ ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی کسی کو نظر نہیں آیا، دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، اور آج سے تیرے سے وعدہ ہے اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ بس دیکھا کہ ایک دم آسمان پہ رحمت کے بادل آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہ العالمین بندہ تو اٹھا کوئی نہیں، اور آپ فرما رہے تھے کہ ایک بندے کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے، تو پھر وہ بندہ بھی نہیں اٹھا اور رحمت کے بادل آنا شروع ہو گئے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں موسیٰ کلیم، جس بندے کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے برس رہی ہے۔ یا اللہ اس کی وجہ سے برس رہی ہے؟ فرمایا ہاں اسی کی وجہ سے برس رہی ہے، اس لیے کہ میرے بندے نے میرے سے صلح کر لی ہے، اس نے معافی مانگ لی اور میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اچھا یا اللہ پھر ہمیں بتائیں تو صحیح آخر وہ ہے کون؟ فرمایا واہ موسیٰ کلیم، جب تک وہ میرا نافرمان رہا میں نے اس کا پتہ نہیں بتایا، اب تو صلح ہو گئی، اب اس کا پتہ کیسے بتاؤں میں؟ اب یہ راز ہی رہ جائے گا۔ بس اس نے دل ہی دل میں ہم سے معافی مانگی اور ہم نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ تو میرے محترم سامعین، میرے اور آپ کے آنے میں دیر ہے خدا کے دربار میں، اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے زندگی میں اگر پھر یہ موقع دے دیا ہے، کیونکہ وہ مہمان عظیم مہمان مہینہ آنے والا ہے، جتنا بڑا مہمان آنے والا ہو اتنی بڑی تیاریاں ہوتی ہیں۔ آپ کے
VIP مہمان ہوں، آپ ان کے لیے VIP تیاریاں کرتے ہیں، تو اصل میں وہ بخشش کا سیزن آنے والا ہے اور اس سے پہلے ہمیں تیاری کا حکم دیا ہے۔ ابھی سے راتوں کی عبادت کرنا سیکھ لیں، ابھی سے اپنی مصروفیات کو کم کریں، ابھی سے روزے کی مشق کر لیں، ابھی سے عبادات کی مشق شروع کر لیں، تاکہ وہ رحمت کی جو بہاریں ہیں، جو خزانے ہیں اس مہینے کے اندر آنے والے ہیں، حق تعالی گناہ گاروں کو معاف کرنے والے ہیں، تاکہ تم بھی اپنے گناہوں کو معاف کروا سکو اور اس مہمان کی خوب قدر کر سکو۔ یہ اس کی تیاریاں ہیں اور اس کے لیے یہ رات بھی عطا کر دی ہے۔ فرمایا آؤ آج سے شروع ہو جاؤ اور ہماری بخشش و رحمت کا دروازہ کھل چکا ہے، جو بھی آئے گا اللہ فرماتے ہیں ہم نہیں دیکھیں گے اس کی قابلیت، ہم نہیں دیکھیں گے اس کے عمل، جو بھی آئے گا میرے دربار میں نوازا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔